اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول تفسیر باقاعدہ ایک علم ہے۔ اس پر سب سے بہترین کتاب علامہ سیوطی نے لکھی ہے، الاتقان فی علوم القرآن، 2 جلدوں میں۔ علامہ زربشی نے البرہان لکھی ہے، 4 جلدوں میں۔ بعض تفاسیر میں احکام بیان ہوتے ہیں، مثلا احکام القرآن ابو جساس کا یہ ایک حنفی عالم ہے۔ اس طرح احکام القرآن العربی کا قرطبی تفصیل کے ساتھ احکام پر بحث کرتے ہیں۔ انور شاہ کشمیری کے مطابق قرآن پاک کے اب تک 2 لاکھ سے زیادہ تفاسیر لکھے جا چکے ہیں۔ اتنی زیادہ خدمت کسی دوسری آسمانی کتاب کی اب تک نہیں ہوئی ہے جتنی خدمت قرآن مجید کی ہوئی ہے۔ بہت سے تفاسیر چاپ شدہ نہیں ہیں، اور ایسے تفاسیر بھی ہے جو خود ایک اکیڈمی کی صورت رکھتی ہے، اور اکثر مفسرین نے تفاسیر لکھے ہیں مگر نام کو پوشیدہ رکھا ہے۔ 200-300 جلدوں میں تفاسیر لکھے جا چکے ہیں، اور مفسرین نے اپنے نام چھپا کے رکھے ہیں۔ تفسیر کی بہترین شکل تفسیر قرآن بالقرآن ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ مصنف ہی اپنی تصنیف کی وضاحت سب سے زیادہ اچھے اور اعلیٰ طریقے سے کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود تفسیر یا وضاحت فرماتے ہیں، وہ سب سے بڑی اور اعلیٰ ترین تفسیر سمجھی جائے گی۔ مثلا رمضان کا حکم آیا تو اس کا وقت اور مقصد اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ تفسیر قرآن بالقرآن متصل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ افطاری کے بعد سحری تک کلو واشربو کا پی سکتے ہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کھاؤ پیو کہ سفید داغا یا ڈور الگ ہو کالے داغے یا ڈور سے۔ پھر ایک صحابی عادی بن حاتم طئی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تکیے کے نیچے 2 ڈور رکھے، ایک سفید اور دوسری کالی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھا کہ میں نے ایسا کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری کھوپڑی اتنی بڑی ہے کہ اس کے نیچے اتنی بڑی چیز سمائی۔ پھر یہ آیت دوبارہ نازل ہوئی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی من الفجر نازل ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت ہو گئی، یعنی صبح کی روشنی مراد ہے، صبح صادق مراد ہے۔ یہ تفسیر ساتھ میں آئی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ یہ تفسیر القرآن بالقرآن متصلن ہے، یہ اس آیت کے ساتھ متصل ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن منفصل، یہ تفسیر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں، یعنی آیت ایک سورہ کی ہوگی تو اس کی تفسیر دوسری سورہ میں ہوتی ہے۔ مثلا جب ایک عورت کوئی برائی کرے، منہ کالا کرے، تو اس کو کسی کمرے میں بند کرے، کہے جانے نہ دے، اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی قانون نافذ فرمائے گا۔ یہ قانون سورہ نور میں نازل ہوا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 الجلدہ، اگر غیر شادی شدہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھے تو اسے 100 کوڑے مار دینے کا حکم نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو قد جعل اللہ لہن سبیل، اللہ تعالیٰ نے قانون نازل فرمایا ہے۔ یہ قانون سورہ نور میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن میں بہترین تفسیر الدواء لبیان محمد امین شنقیطی کی، جو مدینہ کے جامعہ کے بہت بڑے استاذ گزرے ہیں، تو علوم میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی ان کو۔ یہ تفسیر وہ پورا نہ کر سکے، اس دوران وہ فوت ہوئے تو ان کے شاگرد نے بقیہ کتاب تکمیل تک پہنچائی۔ تفسیر القرآن بالحدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تفسیر فرمائی، یہ بھی عظیم درجہ ہے تفسیر کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو قرآن کی تعلیم فرمائے گا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تفسیر بالمعصور میں بہترین تفسیر ابن جریر طبری، ابن حاتم بغاوی، معنی التنزیل وغیرہ ہے۔ تیسرا درجہ تفسیر القرآن بالاقوال صحابہ، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی شاگرد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے آنکھوں کے سامنے تھی، ان کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کی شرح ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس جوان کو قرآن کی سمجھ عطا فرما اور دین میں فقاہت عطا فرما۔ چوتھا درجہ تفسیر القرآن باقوال تابعین، اگر زیادہ تابعین کسی ایک آیت کے بارے میں یکساں اقوال دے تو اس کو بھی دلیل مانا جاتا ہے، مگر بعض کے مطابق ایسا صحیح نہیں ہے۔ حسن بصری، عطا بن رباح، ابن سیرین، مجاہد وغیرہ تابعین ہیں۔ پانچواں درجہ تفسیر القرآن باللغۃ العربیہ،
قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اگر لغت کی بنیاد پر کوئی تفسیر کرتا ہے اور وہ قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو تو یہ بھی تفسیر کی ایک قسم ہے۔ بعض لوگ تفاسیر میں عقل دلائل دیتے ہیں۔ امام راضی تفسیر کبیر میں عقلی دلائل سے تفسیر فرماتے ہیں۔ اگر یہ عقلی دلائل قرآن و حدیث سے مخالف نہ ہو تو اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ کا سبق یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ تفاسیر کے بارے میں سرسری بیان کیا گیا، آگے انشاءاللہ تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ آئے دعا کریں، یا کریم اللہ قرآن کے تمام علوم ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ یا کریم اللہ قرآن مجید پہ عمل کرنا آسان فرما دیجئے۔ یا کریم اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما دیجئے۔ یا کریم اللہ جو بھی تکلیف میں ہے، یا کریم اللہ جو بھی مشکلات میں ہے، یا کریم اللہ ان کی مدد فرما دیجئے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔